باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بختامه وبزمامه. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. احسنت. یہ باب جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان پر قائم، ایک حدیث پر قائم. حدیث کے رب مبلغ اوعى من سامع، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. امام بخاری کیا فرما رہے ہیں؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، رب مبلغ اوعى من سامع. اس حدیث پر یہ باب قائم. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنے مقاصد کتاب میں ذکر کیوں نہیں کر دی؟ اس کو باب کا حصہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے مگر صحیح بخاری کی شرط پر نہیں. جامع ترمذی میں یہ حدیث مروی ہے صحیح سند کے ساتھ، مگر صحیح بخاری کی شرط پر نہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شرط بقیہ جو محدثین ہیں جو ان کے یہاں صحت کا معیار ہے اس سے کہیں زیادہ اقوی ہے. امام بخاری کی شرائط صحیح بخاری کے لیے بقیہ محدثین کی شرائط صحت سے زیادہ اقوی ہے. یہ حدیث ہے تو صحیح مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صحیح بخاری میں مقاصد کتاب کے قابل نہیں قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حدیث جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور ان سے یہ حدیث روایت کر رہا ہے ان کا بیٹا عبد الرحمن. امام احمد کا قول ہے جب ابن مسعود کا انتقال ہوا تو عبد الرحمن 6 سال کے تھے، مانا بچے تھے. اور یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ عبد الرحمن ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں، مانا انقطاع کا شائبہ ہے. صحیح بخاری میں عبد الرحمن کی روایتیں موجود ہیں ابن مسعود سے، لیکن امام مسروق کے واسطے سے. مسروق تابعی عبد الرحمن مسروق سے اور مسروق ابن مسعود سے حدیث روایت کرتے وہ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ شرط بخاری پر. لیکن براہ راست عبد الرحمن کی روایت ابن مسعود سے اس ایک شبہ کی بنا پر ہے صحیح، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی صحیح بخاری کی شرط کے مطابق قرار نہیں دیا. کچھ علماء کی صراحت ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے، کچھ علماء نے صراحت کی کہ سماع ثابت نہیں ہے. معاملہ مختلف ہی، لیکن اگر ثبوت کا قول مان بھی لیں تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے قابل قرار نہیں دیا اور اس کو ترجمۃ الباب میں شامل کیا. طلباء کو یہ اشارہ دیا کہ اس حدیث کو خود تلاش کرو، یہ حدیث ہے تلاش کرو اس کو. جامع ترمذی میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مذکور ہے، مگر وہ صحیح سند شرط بخاری سے متنازل، شرط بخاری سے وفا نہیں کر رہی. یعنی شرط بخاری کا خلاصہ یہ ہے بقیہ محدثین سے جو ایک فرق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بقیہ محدثین نے، امام بخاری نے بھی، راوی اور مروی عنہ، ان دونوں سے، ان دونوں کے مابین اتصال سند کو قابل قبول قرار دیا ہے
دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ امکان لقاء ہو، امکان لقاء یعنی امکان لقاء کی شرط کے ساتھ، اور امکان لقاء دو چیزوں کے ساتھ، ایک یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور دوسرا یہ کہ دونوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا ثابت ہو۔ جب ثابت ہو تو لقاء ممکن ہے۔ تمام محدثین نے اس شرط کو قبول کیا اور حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام بخاری بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن غیر بخاری کے لیے نہیں۔ بخاری کے لیے امام بخاری کی اصطلاح امکان لقاء کی نہیں بلکہ ثبوت لقاء کی۔ ثبوت لقاء کیا ہے؟ دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہوں، اور طالب کا شیخ سے روایت کرنا ثابت ہے۔ ثابت کس طرح ہو؟ یہ طالب کم از کم ایک بار حدثنی کہہ کر روایت کرے اس شیخ سے، کم از کم ایک بار اس شیخ سے حدثنی کہہ کر روایت کرے۔ یہ ثبوت لقاء کی دلیل ہو، چاہے باقی اسانید میں اور باقی روایتوں میں انہنا ہو، مدلس نہ ہو، پھر وہ قابل قبول، لیکن اگر ایک مرتبہ حدثنی کہہ کر روایت کر دیا تو ایک بار کا یہ صیغہ ثبوت لقاء کے لیے کافی ہے۔ یہ کڑی شرط امام بخاری رحمہ اللہ کی، پوری صحیح بخاری میں آپ نے اس کا اہتمام کیا اور اس شرط کے ساتھ وفا کی۔ یہ جو حدیث ہے جو امام بخاری کا باب ہے، رب مبلغ اوعى من سامع، مبلغ لام کی زبر کے ساتھ، وہ شخص جس کو حدیث پہنچائی جائے، جس کو حدیث پہنچائی جائے۔ آپ نے حدیث سنی کسی شیخ سے، اب وہ حدیث آگے آپ پہنچا رہے ہیں کسی دوسرے شیخ کو یا کسی دوسرے شخص کو آگے آپ پہنچا رہے ہیں، تو آپ اول سامع ہیں اپنے شیخ سے، آپ نے پہلے سنی اور اسے آپ آگے پہنچا رہے ہیں، اول سامع آپ ہوئے، اور وہ جسے پہنچا رہے وہ مبلغ ہے۔ آپ سامع ہیں اپنے شیخ سے سننے والے، اور جس کو سنا رہے ہیں وہ مبلغ ہے۔ فرمایا کہ بعض اوقات مبلغ جو ہے جس کو آپ پہنچا رہے ہیں، وہ اس حدیث کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے، یا آپ سے بہتر اس کا فہم، آپ سے بہتر اس کا علم ہے، حالانکہ پہلے آپ نے سنی اور آگے اس کو پہنچا رہے ہیں، مگر اس کا فہم اور اس کا علم آپ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں باتیں دو ہیں، ایک ہے آپ کا سننا، آپ کے پاس وہ فہم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے جس کو آپ سنا رہے ہیں۔ اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر حافظ ہے، ضابط ہے، سن کر یاد رکھنے والا، یاد کر لینے والا، اس کا حفظ قوی ہے، اس کا ضبط اور اتقان قوی ہے، فہم نہ بھی ہو تو اس کا سماع قابل قبول، اس کا تحمل قابل قبول ہے اور اس کا ادا بھی قابل قبول۔ فہم اگر نہ بھی، یعنی سماع حدیث کے لیے فہم شرط نہیں، ضبط شرط ہے، ضبط قوی ہونا چاہیے، حفظ اس کا قوی ہونا چاہیے، پھر وہ اگر حدیث سنتا ہے اسے آگے سنا سکتا ہے۔ تو یہ تحمل اور ادا، اس کے لیے ضبط کی قوت شرط ہے، فہم شرط نہیں۔ اگر فہم میں کوئی نقص ہے، کوئی خلل ہے تو وہ چل سکتا ہے، لیکن ضبط میں خلل نہ ہو، حفظ میں خلل نہ ہو، وہ سن سکتا ہے اور آگے پہنچا بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے۔ اور جس کو پہنچا رہے مبلغ، وہ زیادہ فہم رکھتا ہے، ممکن نہیں آپ کا فہم کم ہو یا نہ ہو، اس کے پاس فہم ہو، زیادہ فہم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں، آپ کے پاس فہم نہیں، آپ اس کو پہنچائیں گے تو اس کے ذریعے فہم آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو دوہرا فائدہ ہو، ایک یہ کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا، سنا دیا، سنانے کا، پہنچانے کا اپنا ایک اجر ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس حدیث کا فہم نہیں تھا، جو کما حقو نہیں تھا، اس شخص کے پاس فہم زیادہ تھا، اور وہ آپ کو اس کا فہم دے دے، یا آپ اس سے پوچھ لیں اس حدیث سے کیا مراد ہے، تو آپ کا علمی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ یہ دوہرا فائدہ، معنی یہ کہ اس علم سے تعلق رکھنے والا، حدیثوں کو سننے والا
حدیثوں کو سنانے والا یہ کبھی شقاوت کا شکار نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ، اللہ کی رضا، اس کا قرب، علمی فائدہ اور فہم کا حصول، یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان رب مبلغ اوعى من سامع، کہ بعض اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے، زیادہ قوی علم والا ہوتا ہے اس شخص کی بنسبت جس نے کسی محدث سے سن کر اس کو پہنچایا۔ اول سامع سے یہ شخص زیادہ فقیہ اور زیادہ فہم رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سننے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے یعنی تحمل اور ادا دونوں کے لیے فہم شرط نہیں ہے، ضبط کی قوت شرط ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے پہنچانا چاہیے تاکہ اگر آپ کے پاس فہم کی کمی ہے جس کو آپ سنا رہے ہیں اس کا فہم آپ تک منتقل ہو اور آپ کو علمی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے بتوفیق اللہ تعالی۔ امام بخاری نے اس موقف کے لیے استدلال جس حدیث سے کیا، یہ ابو بکرہ صحابی رسول کی روایت سے، یہ سند میں ایک اور راوی ابن عون، یہ آپ نے نام پڑھا، یہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عون۔ یہ پوری سند پر تو بحث نہیں ہو سکتی ورنہ یہ 4 دن کافی نہیں ہے، میں یہ کوشش کرتا ہوں کسی راوی میں کوئی خاص چیز ہو تو وہ آپ تک پہنچا دوں۔ یہ خارجہ نامی محدث ابن صلت، ان کا قول عبداللہ بن عون کے بارے میں وعدہ کہ صحبتہ 24 سنہ، مجھے عبداللہ بن عون کی 24 سال صحبت میسر رہی، 24 سال کی رفاقت عبداللہ بن عون کے ساتھ میری قائم رہی، اور 24 سال میں ان کو ملتا جلتا رہا، ان سے علم لیتا رہا۔ پتہ کہ ان 24 سالوں میں میں نہیں جانتا کہ کسی فرشتے نے کبھی ان کا ایک گناہ لکھا ہو، مجھے معلوم نہیں کسی فرشتے نے ان کا ایک گناہ لکھا۔ یہ کرام کاتبین موجود ہیں نیکی اور گناہ لکھنے کے لیے، 24 سال کی اس رفاقت میں مجھے نہیں معلوم کسی فرشتے نے ایک گناہ اس کا لکھا ہو۔ کتنے بڑے یہ صاحب تقویٰ تھے، اللہ تعالی ہم طلبۃ العلم کو بھی اس تقویٰ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بعیر پر، اونٹ پر سوار تھے۔ بعیر یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جن سے جیسے انسان میں مرد بھی اور عورت بھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اس طرح بعیر یہ تذکیر و تانیث دونوں کے لیے برابر ہے۔ جیسے انسان میں فرق کرنا ہے تو مرد کے لیے رجل اور عورت کے لیے امرأۃ، اس طرح اگر اونٹ میں فرق کرنا ہے تو اونٹ کا مذکر ابل یا جمل ہے اور اونٹنی کا ناقہ، اونٹنی کو ناقہ بولتے ہیں، اور مذکر اونٹ جمل ان کے ابل، اور بعیر دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیر پر، اونٹ پر سوار تھے یا اونٹنی پر سوار تھے۔ وہ امسک انسان بخدام ہی، اور ایک شخص نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے تاکہ وہ چلے نہ۔ یہ شخص کون ہے؟ خود ابو بکرہ راوی حدیث، اپنا نام انہوں نے مبہم رکھا تاکہ ریاکاری نہ ہو، اپنے نام کو چھپائے رکھا کہ ایک شخص نے، ایک انسان نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، یہ دن کون سا ہے؟ فسکتنا، صحابہ کہتے ہیں خاموش رہے، ہم جانتے تھے یہ دن کون سا ہے لیکن خاموش اس لیے رہے حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسم، کہ شاید نبی علیہ السلام اس کو کوئی اور نام بتائیں، جو نام معروف ہے ہم جانتے تھے مگر ہم خاموش رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام بتائیں اور ہم کو علمی فائدہ ہو جائے۔ فقال الیس بذی الحجہ، الیس یوم النحر، فرمایا کہ یہ قربانی کا دن یوم النحر نہیں، یعنی 10 ذو الحجہ قربانی کا دن۔ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ فسکتنا، ہم اب بھی خاموش رہے اس گمان کے ساتھ کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام بتائیں اور ہم کو علمی فائدہ ہو جائے۔ فقال الیس بذی الحجہ، کیا یہ مہینہ ذو الحجہ کا نہیں، ذی الحجہ کا؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ فإن دماءکم واموالکم، ایک سوال آپ نے اور بھی کیا تھا وہ یہاں مذکور نہیں ہے، راوی نے اختصار کیا
امام بخاری اس حدیث کو کئی مقام پر لائے، کتاب العلم میں، کتاب التفسیر میں، حجۃ الوداع میں، کتاب التوحید میں، کتاب الاضاحی میں، کتاب الفطر میں، کتاب الحج میں، حجۃ الوداع میں بھی اور حج میں بھی۔ حج میں لائے مسائل کے استنباط کے لیے، حجۃ الوداع میں لائے تاریخ کے لیے، الگ مقاصد ہے، اور کئی مقام پر اس حدیث کو ذکر کیا، ہر مقام پر نئی سند کے ساتھ۔ یہ آپ کا سند میں توسع اور علمی وسعت کی دلیل۔ تو بقیہ مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کا تیسرا سوال بھی تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ شہر کون سا؟ بلد حرام، یہاں یہ مذکور نہیں ہے۔ بلد حرام، جب آپ نے تینوں سوال کر لیے اور جواب دے دیے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام۔ کوئی شخص کسی کی خون ریزی نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص کسی کا مال نہ لوٹ سکتا نہ ہتھیار سکتا، کسی بھی غبن کے ساتھ، کاروباری دھوکے کے ساتھ نہیں لوٹ سکتا، اور کسی کی عزت کے درپے نہیں ہو سکتا۔ کسی کی عزت کے درپے، کسی کے گھر میں جھانکنا اور تان جھانک کرنا، یہ بھی عزت کے درپے ہونا، یا راہ چلتی عورتوں کو دیکھنا عزت کے درپے ہونا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے بیچ حرام ہے، کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور یہاں قتل و غارت کری ناجائز ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کو محترم قرار دو، اس میں خون ریزی کرنا حرام ہے، اس دن کی حرمت ہے، اس طرح فرمایا کہ تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہارے مال آپس میں حرام ہیں اور محترم۔ لیبلغ الشاہد الغائب، جس نے میری بات سنی وہ اس کو آگے پہنچا دے، جو غائب ہے۔ الشاہد جو موجود ہے وہ اس کو پہنچائے، الغائب غائب تک جو موجود نہیں ہے۔ جو موجود نہ ہونے والے دو قسموں کے، ایک تو یہ کہ جو حج کرنے نہیں آ سکے، موجود نہیں، غائب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح غائب ہے کہ ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، کیونکہ جمع غفیر تھا، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ حج کرنے اکٹھے ہوئے تھے۔ جمع غفیر، آپ کی آواز کیسے پہنچتی؟ تو اس آواز کو آگے پہنچاؤ۔ لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، اس لیے کہ جو موجود ہیں ممکن ہے وہ جس کو آگے پہنچائیں، جو موجود نہیں ہے وہ اوعى ہو، اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہو، تو ایک تو اس تک پہنچانے کا اجر ملے گا، دوسرا جو اس کا فہم ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ دوہرا آپ کو فائدہ نصیب ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی ٹکڑے پر اپنا استدلال قائم کیا ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے لیے راوی کا فہم شرط نہیں ہے، لیکن ضبط شرط ہے، حفظ شرط ہے، اس کا قوی الحفظ ہونا یہ شرط ہے، فہم شرط نہیں۔ لیکن جس نے سن لیا وہ آگے بھی پہنچائے، آگے پہنچانے کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ جی ایک چیز اور طلبہ کے فائدے کے لیے، نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ کئی الفاظ سے مروی، مثلا نظر اللہ من سمع منی حدیث، میری ایک حدیث کسی بندے نے سن لی، ایک حدیث سن لی، پھر اس کو پہنچایا، اس کو یاد کیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ آگے الفاظ ہیں رب حامل فقہ غیر فقیہ، رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ۔ مصدر حاکم کی روایت ہے، امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرط شیخین پر۔ اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، باتیں تو اس میں بہت ہو سکتی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں فقہ کا ذکر کیا، حامل فقہ کا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے نزدیک فقہ کی تعریف کیا ہے، فقہ کی تعریف کیا ہے۔ پیچھے ذکر حدیث کا ہو رہا ہے، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس نے میری ایک حدیث سن لی۔ اب آگے کیا فرمایا؟ رب حامل فقہ، اس فقہ کا حامل جو حدیث سنی ہے اس کا حامل، معنی پیارے پیغمبر کے نزدیک فقہ جو ہے وہ حدیث کا نام، جس کو آپ فقہ الکتاب و سنت،
ہم اہل الحدیث کا یہ تمیز ہے، ہماری فقہ جو ہے اس کی اساس کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ آپ نے حدیث کو فقہ کہا، پیچھے حمل حدیث کا ذکر ہے، ایک حدیث سن لی، ایک حدیث کا تحمل کر لیا۔ رب حامل فقہ، فرمایا کہ اس فقہ کا جو حامل، اصل جو فقہ ہے وہ کتاب و سنت کا ہے، کسی تیسری الگ چیز کا نام نہیں ہے۔ فقہ یہ نہیں ہے کہ آپ رائے میں اتنے ماہر ہو کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ فقاہت نہیں۔ فقہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایسے ایسے مسائل استخراج کرنے بیٹھ جائیں جن کا نہ کوئی وجود ہے اور نہ ان کا وجود کبھی ممکن ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں کچھ مثالیں دی تھی، یہ فقہ نہیں۔ فقہ ایک نور ہے، اور یہ نور کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ کم از کم پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہ کی تعریف کی ہے پچھلے جملے کے تناظر میں، تو حدیث ہی فقہ ہے اور فقہ ہی حدیث ہے۔ حدیثیں پڑھتے جاؤ، ان حدیثوں سے جو مسائل حاصل ہو رہے ہیں وہ فقہ ہے۔ اصل فقہ الکتاب و سنہ کا نام۔ جی باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم السمسامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک تاریخی باب، یہ جملہ یہ سمجھیں ضرب المثل، سمجھیں کہ یہ علم کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور سمجھیں کہ یہ جملہ پورے دین کی اساس۔ باب کیا ہے؟ ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم، یہ علم کی شان، ہر قول و عمل سے پہلے علم۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ کوئی بات آپ کرنا چاہیں علم کے بغیر نہ کریں، اس بات کو تولیں شریعت کی میزان پر، اگر فٹ ہو پھر وہ بات کریں، ان فٹ ہو تو اس کو چھوڑ دیں، وہ بات نہ کریں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعض اوقات ایک شخص عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا، ایک عمل اور ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، لیکن ثم تکلم بکلمۃ، پھر وہ ایک بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے، ایک بول ایسا بول بیٹھتا ہے کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریف، وہ ایک بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے۔ العلم قبل القول، ہر قول سے پہلے علم، یہ علم کی شان، یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ، اور قبل العمل بھی، ہر عمل سے پہلے علم۔ جو عمل کرنا چاہے، جو کام کرنا چاہے، اسے شریعت کی میزان پر تولو، قرآن و حدیث میں یہ عمل مذکور ہے یا نہیں، پھر کرو اگر مذکور ہے، اور بالکل ویسے کرو جیسے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ تو ہر قول و عمل سے پہلے علم، یہ علم کی ایک منفرد شان ہے، اور در حقیقت جو علم آپ کو دیتے ہیں بالطبع ان کی بھی شان ہے،
کہ جو لوگ آپ کو علم دیتے ہیں اور آپ کی طرف علم منتقل کرتے ہیں، علم آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی انتہائی محترم. تو ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم. اور امام بخاری کا استدلال کیا؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. فاعلم، جان لو، علم لے لو. کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ قول بھی اور عمل بھی دونوں ہیں. قول با اعتبار نطق کے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا نطق یہ قول ہے، اور اس کلمے کی تصدیق جازم یہ عمل. ہر قول و عمل سے پہلے علم. اور واستغفر لذنب یہ بھی عمل. اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے. مانا یہ کہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کر لو، اس کلمے کو پہچان لو، اس کے بعد استغفار کا فائدہ. اس کلمے کی معرفت کے بغیر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی گناہ معاف نہیں ہو. لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرو. تو استغفار ہماری اصل ضرورت ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ ہماری ضرورت ہے. اور استغفار موقوف ہے لا الہ الا اللہ پر، اور یہ موقوف ہے علم پر. یہ ترتیب. تو العلم قبل القول والعمل، ہر قول و عمل سے پہلے علم. امام بخاری اصلا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم انتہائی محترم ہے. یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے. اور اس کے بعد جو کچھ نصوص اور آثار ذکر کیے ہیں وہ بھی علم کی فضیلت کے تعلق سے ہے. فرماتے ہیں کہ فبادہ بالعلم. امام بخاری نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم سے شروع کیا. فاعل، آیت کریمہ کا آغاز علم سے ہوتا ہے. جان لو لا الہ الا اللہ، یعنی جاننے کی فضیلت ہے. جب جان لو گے تو آگے فائدے اس کے مرتب ہوں. جاننے کے بعد قابل قبول ہے نا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کی صحت کے شرائط میں سے ایک شرط العلم، اس کو جاننا. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس کو موت کے وقت یا موت سے قبل لا الہ الا اللہ کا علم ہو، وہ جنت ہے. خالی پڑھنا کافی نہیں، نطق کافی نہیں، بلکہ علم ضروری. یہ نصوص علم کی فضیلت پر مشتمل. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ آیت کریمہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے شروع کیا، علم سے آغاز کیا. مانا علم جو ہے وہ کلمے سے مقدم. یہ کلمے کو جانو، پہچانو، اس کے مفہوم کو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو. تو یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی کچھ فضائل اور ہیں. مثلا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث. یہ ہم کا اضافہ امام بخاری نے کیا تاکہ کلام میں تاکید اور حصر پیدا ہو جائے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث. علماء ہی انبیاء کے وارث، اور کوئی طبقہ انبیاء کا وارث نہیں. کوئی عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، سخی ہو، کوئی طبقہ انبیاء کا وارث نہیں. علماء ہی انبیاء کے وارث. اور بات قرآن نے بھی ذکر کی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی ہم نے کتاب کی وراثت دی اپنے چنے ہوئے بندوں کو، ان کو کتاب کا وارث بنایا. یعنی علماء چنے ہوئے بندے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور اس مقام تک کوئی دنیا کا طبقہ نہیں پہنچ سکتا. ورث العلم، اور انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کا ترکہ علم ہے. من اخذ بحد وافر، جو اس علم کو حاصل کر لے گا، سمیٹ لے گا، اس نے سعادت کا، خیر و برکت کا، فضل کا ایک بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا. اتنی وسعت کہ کوئی شے اس وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الى الجنہ، اور جو شخص ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ طلب علم کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے۔ مانا گھر سے نکلنا طلب علم کے لیے، کسی عالم کے پاس جانا، کسی درسگاہ کی طرف جانا، یہ حقیقت میں اس عالم کی طرف سفر نہیں ہے بلکہ جنت کا سفر۔ یہ قدم جو بڑھ رہے ہیں اس درسگاہ کی طرف نہیں، اس عالم کی طرف نہیں، بلکہ وہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقال جل ذکرہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں خشیت علماء کے دلوں میں، صحیح معنی میں علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ علماء کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے نام 99 نام، ان ناموں کا صحیح تعارف کس کے پاس؟ صحیح معرفت ان ناموں کی کس کے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جس قدر معرفت ہوگی اس قدر یہ تعلق اور خشیت بڑھے گا۔ تو جہلاء کے پاس وہ تعارف نہیں ہے جو علماء کے پاس، اور یہ معرفت خشیت کی اساس ہے۔ اور وجہ فضیلت یہ کہ جس کو خشیت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، در حقیقت اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ راضی ہو گیا، اور یہ رضا کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ تو خشیت اللہ کی رضا، یہ خشیت ایک اساس ہے اللہ کی رضا کی۔ اور صحیح معنی میں خشیت جو ہے یہ علم کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء کا، صفات کا علم۔ جس قدر یہ معرفت بڑھے گی اس قدر خشیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وقال وما يعقلها الا العالمون، پیچھے امثال کا ذکر ہے، ان مثالوں کو صحیح سمجھنے والے اور کوئی نہیں سوائے علماء کے۔ علماء میں عقل اور بصیرت، تعقل اور بصیرت، اور یہ چیز اصل فائدہ دینے والی جو آگے امام بخاری نے آیت ذکر کی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی جہنمی افسوس کا اظہار کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، کس بنیاد پر؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، سوچا ہوتا، سمجھا ہوتا۔ تو جہنمیوں کا جہنم میں جانا، اظہار ندامت، یہ عدم تعقل کی بنا پر، جس سے علماء کا تعقل اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو وما يعقلها الا العالمون، یہ صحیح فضیلت اس دوسری آیت کو سن کر حاصل ہوگی کہ اہل جہنم کی ندامت عدم عقل کی بنا پر، جن کو اللہ نے عقل سے آراستہ کیا اور صحیح فہم سے آراستہ کیا، وہ صحیح معنی میں فضیلت کے مستحق ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہو سکتے؟ یہ استفہام انکاری، برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک عظیم الشان مرتبہ علماء کا، مانا کوئی طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خود نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے واضح کی کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اس آیت کی تفسیر ہے ایک عالم کی فضیلت سارے عابدوں پر، ایک طرف ایک عالم ہو، دوسری طرف ایک عابد ہو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جیسے ایک چاند، 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ مانا عباد عبادت گزار ایک طرف ہو اور عالم ایک طرف، کیا فرق ہے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک عالم دین موجود ہو، کتنا فرق ہے۔ فرمایا کہ یہ فرق ایک عالم اور عابد کا ہے، تو کوئی برابری نہیں ہے ایک عالم اور غیر عالم میں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دے، خیر کا، طلبہ بیٹھے جانتے ہیں خیر نکرہ ہے، اور یہ تنوین تکثیر اور تعظیم کے لیے، مانا خیر کثیرہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا فیصلہ فرما دے کہ ایک بندے کو میں نے بڑی خیر دینی، خیر کے خزانے دے دینے، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ دینے کے لیے بہت کچھ اس کے پاس، بہت کچھ دینے پر قادر۔
وہ دنیا کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے، بادشاہتیں دے دے، عہدے دے دے، منصب دے دے، بہت کچھ دے سکتا ہے، مگر اللہ کیا دیتا ہے؟ یفقہہ، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا، دین کی فقاہت دے دیتا، اچھا ماحول دے دیتا، اچھا گھرانہ دے دیتا جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اسی ماحول اور مجتمع میں پروان چڑھتا ہے، حتیٰ کہ دین کا فقیہ بن جاتا ہے اور عالم بن جاتا ہے۔ یہ خیر کثیر، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ خیرن کی تفسیر ہے، ان خیر کثیر اللہ یہ فیصلہ فرما لے فلاں بندے کو خیر کثیر دینی ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کی فقہ عطا فرماتے۔ اور آگے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم تعلم کے ساتھ، علم تعلم کے ساتھ۔ در حقیقت یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں اس حدیث کو لائے، اور طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، علم علماء سے تعلم سے آتا ہے، یہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے نہیں، گوگل سے نہیں، کتابوں سے نہیں، علم علماء سے آتا ہے۔ اور آج اس منہج نقطے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آپ کے وسائل ہیں جن کو لوگ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ان کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ۔ اور وہ نقصان کیا ہے؟ اکثر نوعمر لوگ ان وسائل کو اختیار کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ ہم خود کئی ایک کو جانتے ہیں، اچھا ان کا ذہن تھا، اچھی ان کی تربیت تھی، دن رات انہوں نے ان مسائل کا استخدام کیا اور مسائل کی بھرمار ان کے سامنے ہوئی، مطلب کا سمجھا اور گمراہ ہو۔ ہر قسم کے عناصر ان وسائل میں اپنے پیغام چھوڑتے نہیں۔ عافیت کا راستہ علماء کے ساتھ، علماء نے اپنے مشائخ سے علم لیا اور آپ تک منتقل کیا۔ یہ صحیح تربوی نقوش آپ کے دل و دماغ میں آ رہا، علماء سے استفادہ۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان۔ ایسے لوگوں کو ہم نے کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جنہوں نے علماء سے نہ پڑھا، مدارس کا رخ نہ کیا، کتابوں سے استفادہ کر لیا، اور یہ وسائل انٹرنیٹ وغیرہ ان سے استفادہ کر لیا۔ ان کے اسکینڈل تو بنتے ہیں، دنیا کو گمراہ تو کرتے ہیں، لیکن علمی فائدہ کوئی نہیں، خیر کی بات کوئی نہیں۔ مرزا غلام قادیانی ایک مسخرہ، گمراہ ترین انسان، بات کیا کہ علماء سے نہیں پڑھا۔ ہو سکتا ہے تکبر رکاوٹ ہو اور گمراہ پرلے درجے کا گمراہ ہو۔ اور یہ جو زمین ہے بر صغیر ہند و پاک کی، ایک ایسی زمین ہے کہ اس میں ہر بہروپیے کو حمایتی مل جاتے ہیں۔ ایک احمق انسان یہ قادیانی بہروپیہ، اور کثیر تعداد میں اس کو حمایتی مل گئی۔ آج بھی بہت سے غامدی قادری مسخرے اور جمع غفیر ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی۔ یہ غلام پرویز منکر حدیث، اس میں بڑے حمایتی، فتنہ انکار حدیث بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی اساس پر کون شخص بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جس نے علماء سے نہیں پڑھا۔ اور بہت سے آج کل نام موجود ہیں، نام لوں شاید کچھ ناراض ہو جائیں آپ، لیکن انہوں نے مدارس کا رخ نہیں کیا اور ان کی فکر میں کجی آ گئی، اور ایک بڑی خلق اس کج فکری کا شکار ہو گئی اور کج فکری ان میں منتقل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان انما العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے، والفقہ بالتفقہ، یہ بھی حدیث کا حصہ۔ اور فقہ جو ہے یہ تفقہ سے، تفقہ العلماء، علماء کے سامنے بیٹھے قرآن و حدیث پڑھیں اور ان سے فقہ جو ہے وہ حاصل کریں، یہ علم کی اساس۔
وقال ابو ذر صحابی رسول فرماتے ہیں لو وضعتم السمسامۃ علی هذه واشار الی قفاه، سمسامہ تلوار کو بولتے ہیں، سیف بھی تلوار کو بولتے ہیں، اور تلوار کی دو قسمیں، ایک دو دھاری تلوار دونوں طرف دھار، اسے سیف کہا جا سکتا ہے، ایک دھاری تلوار کو بھی سیف کہا جا سکتا ہے، لیکن سمسامہ وہ تلوار ہے جس کی ایک ہی دھار، دو دھاری تلوار کو سمسامہ نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر سمسامہ یہاں رکھ دو، تلوار یہاں رکھ دو، وہ غفاری فرما رہے، وشائل خفاہ، اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، اور پھر مجھے اس بات کی توقع ہو کہ تلوار کی دھار چلنے سے پہلے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنا سکتا ہوں، تو میں وہ حدیث سناؤں تاکہ دنیا سے جاؤں اور لبوں پر زبان پر پیارے پیغمبر کا فرمان، یعنی ایک شخص تلوار رکھے اور قتل اور موت سامنے، اور مجھے یہ توقع ہو، اتنی مہلت مل جائے گی کہ تلوار پھرنے سے پہلے میں ایک حدیث سنا سکتا ہوں، تو وہ اپنا کام کرتا رہے، میں اپنا کام کروں گا اور حدیث سنا دوں، قبل ان تجیزوا علی، قبل اس کے کہ تلوار تم پھیر دو، مجھ پر چلا دو، لانفذتها، حدیث کو بیان کر دوں گا اور اس سنت کو نافذ کر دوں گا۔ اس کا معنی یہ کہ نشر سنت، بیان حدیث، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ بندہ موت قبول کر لے لیکن حدیث بیان کرنے سے باز نہ، اور خصوصاً ان حالات میں جب اس حدیث کا انکار کرنے والے ہوں اور وہ حدیث امت کی ضرورت ہو اور لوگ علم کو پسند نہ کریں، اس فرمان کو پسند نہ کریں، تو اس وقت بالخصوص زیادہ ضرورت ہے کہ بندہ موت کو گلے سے لگا دے لیکن حدیث رسول کا بیان ترک نہ کرے اور وہ حدیث سنا دے اور بیان کر دے۔ وقال ابن عباس کونوا ربانیین، یہ قرآن کی آیت کونوا ربانیین، ربانیین کا معنی کرتے ہیں حکماء اور فقہاء، اللہ تعالیٰ کا امر ہے حکماء بن جاؤ، فقہاء بن جاؤ، علماء بن جاؤ۔ ویقال الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی وہ عالم ہے جو اپنے شاگردوں کی علماء کی تربیت کرے، پہلے چھوٹے امور کے ساتھ پھر بڑے امور کے ساتھ، پہلے چھوٹے امور تاکہ ان کا فہم ان کو قبول کر لے، پھر آہستہ آہستہ بالتدریج اپنے علم کے مستویٰ کو بڑھا دے۔ جیسے مدارس کا نصاب ہے، درجہ اولا، درجہ ثانیہ، اور ان درجوں کے مطابق کتابوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ابتدائی طلبہ ان کو آسان باتیں چاہیے، آسان کتابیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے صحیح بخاری تک وہ سلیبس پہنچتا ہے۔ یہ وہ شخص اس طریقے کو انجام دے سکتا ہے جو واقعی ربانی، جس میں تربیت کا جوہر صغار الامور سے آغاز کرے اور آہستہ آہستہ کبار الامور تک منتقل، اور جن لوگوں کو ایسے مربی مل جائے وہ خوش نصیب، ایسے مربی مل جائے وہ خوش نصیب، ورنہ آج کے دور میں ایسے گمراہ لوگ بھی موجود ہیں جو مفتی بن چکے ہیں، لغت نہیں جانتے، رفع اور نصب کے فرق کو نہیں جانتے، فاعل اور مفعول کے فرق کو نہیں جانتے، مفتی بن چکے، اور مفتی بھی ایسے جو لوگوں کی ذاتوں پر فتوے دیتے، فلاں تکفیری، فلاں خارجی، فلاں یہ اور فلاں وہ، احکام مسائل پر نہیں، لوگوں کی ذات پر، جو سب سے خطرناک ہے۔ پتہ نہیں ان کے مربی کیسے، کہ مربی ہیں بھی یا نہیں، خود ہی مفتی بن گئے۔ تو یہ منہجی نقطہ کہ مربی حقیقی وہ ہے جو صغار العلوم کے ساتھ تربیت کا آغاز کرے اور کبار العلوم تک لوگوں کو لے جائے۔ ایک علوم عالیہ اور ایک علوم عالیہ، علوم عالیہ کتاب و سنت کے علوم، اور علوم عالیہ وہ علوم جو کتاب و سنت کے فہم میں مدد کرتے ہیں۔ لغت کا علم، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہیاں جو پھیلتی ہیں وہ اجماع کی بنا پر پھیلتی ہیں، ایسے لوگ جو لغت کو نہیں جانتے۔ اور شیخ الاسلام کا قول ہے
من جاہد لغت القرآن فلا يستبعد ان يحدث من البدع ما يحدث. جو لغت قرآن کو نہیں جانتا، لغت قرآن عربی نہیں جانتا، عربی کے قواعد نہیں جانتا، نحو و صرف نہیں جانتا، بلاغت نہیں جانتا، اس سے یہ توقع ہر وقت موجود ہے کہ کسی بدعت کو، ایسی بدعت کو ایجاد کرے کہ لوگوں کا ستیہ ناز ہو. اس کو معاش کے لوگ ستیہ ناز کیے بیٹھے ہوئے، بظاہر وہ حزبیت کے خلاف ہے، مگر خود وہ ایسے حزب بن چکے ہیں، ایسے حزب ہر مقام پر 2 3 4 افراد الگ بیٹھے ہیں، پوری امت کو چھوڑ کر امت کے علماء پر جرح کرنا، تنقیدیں کرنا اور ان کی ذوات پر حکم لگانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ تربوی نقطہ ان کو حاصل ہے. اس لیے الربانی الذی یربی بصغار العلم قبل کبارہ، یہ پہلے علوم عالیہ پڑھاؤ، لغت کا فہم دو تاکہ مصدر، ماضی، مضارع ان کے عمل سے واقف ہو، فاعل اور مفعول ان کے فرق کو پہچان لے، جملے کی ساخت کو پہچان سکے اور پھر صحیح مفہوم اس کا ادا کر سکے. ورنہ جو لوگ لغت کے عالم نہیں ہیں، نحو و صرف نہیں جانتے اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان سے علم اگر لوگے تو کسی مرحلے پر ایسا تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے کہ تم کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. جی